امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیج دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ عزیزان محترم ماہ رمضان کا ایک اور جمعہ جو ہے وہ گزر گیا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے توفیق دی کہ ایام میں ہم روزہ رکھ سکیں قرآن کی تلاوت کر سکیں دعائیں پڑھ سکیں عبادت کر سکیں اور ان ایام میں مختلف مناسبتیں بھی بہرحال پیشہ پیش ہیں آج شب وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس خاتون کا کہ جن کے جانے کے بعد رسول خدا بہت غمگین ہوئے پر کوشش ہے کہ اس مناسبت سے بھی گفتگو ہو جو توفیق پروردگار عطا کرے گا گفتگو ہماری ماہ رمضان کے ایام میں جو چل رہی ہے کوشش ہے بہرحال کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے ہم کچھ ماہ رمضان کو اپنے باطن سے درک کر سکیں ایسی کون سے عوامل ایسے کون سے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس طرح روزہ نہیں رکھ پاتے یا اگر رکھتے ہیں اس طرح ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جس طرح ہمارے ائمہ نے اپنی دعاؤں میں اپنی احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اس کے پروردگار کے قریب کرتی ہے ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے آپ جیسے ماہ شعبان ہم کہتے ہیں رسول خدا کا مہینہ ہے اس طرح ماہ رمضان کو پروردگار نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے کہ ماہ خدا ہے بیسکلی اور اس خدا میں اس مہینے میں خدا میزبان ہے اب خدا کے لیے تو آپ اگر ایک عام بچہ ذہن میں سوچے کہ اللہ تو قادر ہے اللہ تو عالم ہے تو ہر روز اللہ کا ہے ہر زمانہ اللہ کا ہے ہر مکان خدا کا ہے تو یہ مختص کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے دیکھیں جب پروردگار جگہوں کو مختص کرتا ہے پوری زمین پوری کائنات سارے جتنے بھی پلانٹ ہیں پوری گلیکسیز ہیں سب خدا کی ہیں لیکن خدا اس پورے نظام کے اندر دنیا کو فوکس پھر دنیا کے اندر بھی ایک جگہ کو فوکس اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے یعنی کسی چیز سے نسبت دے کر اس کی جگہ کی اہمیت کو اور اس جگہ کی اس خصوصیات کو اجاگر کر رہا ہے خدا کی مرضی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے ورنہ ساری زمین پروردگار کی ہے لیکن کوئی مقصد ہے کہ یہ گھر میرا ہے یہ کعبہ میرا گھر ہے اس کی طرف تم سجدے کرو اس کے گرد طواف کرو اس کے لیے حج اور عمرے کرو یہ مختص خدا کر رہا ہے یقیناً خدا کی حکمت ہے خدا کا اپنا ایک فلسفہ ہے خدا ہم سے چاہتا ہے
اسی طرح ماہ رمضان کو جب وہ مختص یعنی بالکل اسپیسیفائڈ کر رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، ورنہ ہر زمانہ خدا کا ہے، زمانے کا خالق خدا ہے، یعنی وہ اس وقت سے خدا ہے کہ جب زمانہ بھی خلق نہیں ہوا تھا، یعنی ٹائم خلق نہیں ہوا تھا۔ ٹائم کیا ہے ہمارے لیے جو ہم مادے ہیں، جو دنیا کے پلانٹ میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم کیا ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ جب اپنے گرد ایک گھومتی ہے، اپنا ایک پورا اسٹرکچر گھماتی ہے تو 24 گھنٹے ہمارے لیے ہے، مگر جب اسی کو وہ پورے سورج کے گرد پورا چکر کاٹ لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں 12 مہینے ہو گئے۔ یہ ایک ٹائم زون ہے جو ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ہمارا ٹائم پھر اس طرح اسلامی مہینے ٹائم وہ چاند کی موومنٹ سے ہے، چاند کے نکلنے سے، چاند کے جانے سے، ایک نظام ہے اس دنیا کا، اس سے ٹائم ہمارا ڈیفائن ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹائم کتنا ہے۔ یہ ٹائم ہمارے زون کا ہے۔ خدا نے جب چیزوں کو خلق کیا، کہا کہ ہم نے اتنے دنوں میں خلق کیا، اب وہ کون سے دن تھے ہم نہیں جانتے، اس وقت کون سا ٹائم زون تھا ہم نہیں جانتے، اسی لیے کہا کہ آخرت کے جو دن ہوں گے وہ ایک دن ہمارے کئی ہزار سال کے برابر ہوگا، کہ وہاں ٹائم زون کچھ اور ہے، وہاں کوئی اور چیزیں ہیں۔ ہم لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، ایسے ہم لوگ گھبراتے نہیں، ہم لوگ سے سنتے ہیں، اگر فکر کریں تو رات کو نیند بھی نہیں آئے ہمیں۔ اگر آپ ایک دو ٹینشن میں ہو جائے نا کہ ایک جگہ پہ آپ کو 50,000 سال، یہاں 50 گھنٹے نہیں کھڑا رہ سکتا، 5 منٹ نہیں کھڑا ہوتا، کہ لائن میں کھڑا ہو تو کہتے ہیں جلدی کیجیے، اس میں بھی پوچھتے ہیں کوئی ادھر ادھر کوئی تعلقات ہوں تو لائن میں بھی نہیں کھڑا ہونا پڑے۔ ہمارے یہاں تو یہ ادھر کیا کریں گے، 50,000 سال ایک منزل ہے، اور سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال یہ ادھر دنیاوی سوال ہے؟ نہیں، وہاں جب سے نماز واجب ہوئی ہے سوال شروع ہے۔ نماز پہلی کیسے پڑھی تھی، اس کی قرأت کیسی کی تھی، سجدے میں کیا تھا، رکوع میں کیا تھا، یہ ابھی پہلی نماز ہے، اب کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ پھر اس کے بعد آپ نمازیں دیکھیں پورے سال کی 365، فلانی نماز میں دھیان کدھر تھا، فلانی نماز جب بہتر ہو گئے تھے، عقل آ گئی تھی، سسٹم آ گیا تھا، آن لائن سب کچھ تھا، قرأت صحیح کیوں نہیں کی تم نے؟ کتنا جواب دیں گے، کتنا کھڑا رہیں گے ایک نماز میں؟ ابھی ہمارے تو بھائی لوگ مولا وارث ہے، مولا جانے نمازیں جانے، پھر مولا بھی نماز نہیں پڑھتے، مولا نے کیوں نماز پڑھی؟ نہیں تو جو کام مولا نے کیا سمجھ لو بہترین کام ہے، لیکن ہم نہیں، مولا عدل کا امام ہے، عدالت اگر نہ ہو تو امامت کہاں جائے گی؟ ہمارے اصول دین کے اندر توحید کے بعد جو پہلا دوسرا پلر ہے وہ عدالت کا ہے، کہ عدالت ہے تو نظام قائم ہے کائنات کا۔ اگر یہ عدالت ہٹ جائے، کہ سورج آگے ہو جائے، تھوڑا ٹائم پیچھے ہو جائے، یہ نظام آگے ہو جائے، سب دنیا ختم ہو جائے، گر جائے گی سب کچھ۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے مولا تو ہمیں، مولا نکال لیں گے، یقیناً نکال لیں گے، انہی کا ہی آسرا ہے، اور ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم شروع میں سنتے تھے کہ وہ 2 رکعت نصیب ہو جائے جو خدا قبول کرتا ہے، ہم سوچتے تھے یہ آدمی زندگی میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا ایسی جو خدا قبول کرے۔ جب 4-5 روایتیں حدیثیں پڑھی تو دیکھا کہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے جو خدا کو چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آنا شروع کر دیتے ہیں۔ شخص راوی بیان کرتا ہے، چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں امام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی ابا ہٹ گئی۔ نماز کے بعد مولا سے کہا مولا آپ نے دھیان نہیں دیا، مولا آپ کی ابا ہٹ گئی تھی۔ امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے حاضر تھا، جب میں اس کے سامنے حاضر ہوں مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہے۔ تو راوی نے یہ کہا مولا تو پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، یعنی ہم تو ایسی نماز۔ تو امام نے کہا کہ مستحبات کا اضافہ کر کے اپنی ان عبادتوں کو بہتر کرو، یعنی مستحبات، نوافل، دعائیں، تسبیحات کر کے اپنی نمازوں کو بہتر کرو۔ عزیزان، یعنی اس ٹائم زون کے اندر اتنے سوال ہوں گے، اور یقیناً اہل بیت کا سہارا نہ ہو تو بخشش بڑی مشکل ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میری اہل بیت بخشش کروائیں گے، شفاعت کرائیں گے تو میں دنیا میں اعمال اپنے ہلکے کر دوں. مگر تاریخ کے اندر کیا امام نے اپنے صحابیوں کو یا اپنے ماننے والوں کو یہ گنجائش دی کہ تم کچھ بھی نہیں کرو؟ کہیں بولا کہ نہیں تم نماز نہیں پڑھنا؟ ہم نے پڑھ لی نمازیں جو پڑھنی تھی. کہا کہیں امام نے کوئی حدیث ایسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس کو ہم پرچار کر رہے ہیں؟ یہ دین جو ہمارے ظاہر کو صحیح نہیں کر سکتا، یہ ہماری آخرت کو کیسے صحیح کرے گا؟ اب زیادہ کچھ بول دو تو بولنا یار مولانا صاحب یار یہ تو جو ہے وہ عزاداری. بھائی کون عزاداری کے خلاف ہے؟ آپ تو ہفتے کے ہفتے ماتم کرتے ہیں، پورا سال مجلس میں ماتم کر رہے ہیں بھائی، اور پتہ نہیں دنیا کی کس خطے میں مولا نے ہم سے عزاداری کروائی. آپ کی سوچ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا امام چاہتا ہے ویسے بنو، نہ کہ جیسا میں چاہتا ہوں مولا کو ویسا بنا لوں اپنی مرضی کا. مولا ویسا نہیں بنا، مولا کو پروردگار نے بنایا ہے. جیسا پروردگار نے ہادی بھیجا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کہاں تڑپنا ہے، کہاں گریہ کرنا ہے، کہاں تلوار چلانی ہے، کہاں مسکرانا ہے، کہاں رونا ہے، کہاں چپ رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے. اور یہاں ہم خود ڈیزائن کر رہے ہیں، میرا مولا ایسا، وہ کہتا ہے میرا مولا ایسا، وہ کہتا ہے میرا مولا ایسا. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے عزیزان محترم. امام لینا ہے امام سے پوچھیں، مولا متقیان سے پوچھیں کہ وہ کس چیز پر فخر کرتے ہیں، وہ اپنے فضائل کیا بیان کرتے ہیں. ہم نے امام کے فضائل کیے کہ امام نے در خیبر کو یوں اکاڑ دیا، امام نے ایک طاقتور شخص، شجاع شخص تاریخ کا کہ جس کی تلوار پر اسلام پھیلا ہو، جس کی عبادت پر اسلام پھیلا ہو، اس کے لیے خیبر کو اکھاڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. سارے مسلمان لگے رہے، پتہ نہیں کتنے دن، 39 days لگے رہے، نہیں کر پائے. رسول خدا چاہتے تو پہلے دن بھی بھیج سکتے تھے، مگر دکھانا چاہتے تھے کہ بغیر علی کے کہیں کامیابی نہیں ہے، وہ بھیج لو، ورنہ بعد میں ہو سکتا کہیں بولتے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. ہو سکتا تھا بولتے ہمیں تو موقع نہیں ملا. تو مولانا نے کہا، رسول خدا نے سب کو موقع دے دو. جب سب کو موقع دے دیے تو کہا میں کل علم اس کو دوں گا جو حیدر کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب سب کے دلوں میں خواہش کہ ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا. وہ نہیں ملا، جو حق تھا اسی کو ملا. نعرہ حیدری، محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، اس کے لیے امام کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر امام نے دیا. لیکن آپ امام سے پوچھیں، امام مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں بیان بھی کرنے چاہیے. اور یہ بھی بریکٹ میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جنگیں ونگیں بہت ہو گئی. نہیں بھائی، جنگیں بیان کریں ساری. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے بیان نہیں کی نا، لوگ اپنی ڈائریوں میں سب کر رہے ہیں جنگیں، کتابیں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگوں میں اپنے اولاد آنے والی نسلوں کو جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ احد بتائیں کہ کون شجاع تھا، کون جو ہے وہ جنگ میں قائم رہا، کس کی تلوار نے اسلام کو، کس کے لیے تلوار آسمان سے اتری. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. ذوالفقار آسمان سے آئی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نسل کو بتانا کرنا، ورنہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. بولے گا ہمارے بزرگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. آج کل نہیں ہے. اتنا خشک دین بھی اچھا نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ احکام ہی بتاتے رہیں پبلک کو. پہلے محبت سکھائیں، خود بخود عمل کرنا شروع کر دے گا وہ. اب آپ پہلے کو مسلمان ہوا نیا نیا، اس کو بولے یہ نماز وہ نماز، اتنی نفل اتنی نفل، بولے بھائی وہی صحیح تھا میں جو میرا مذہب تھا. آپ محبت اور عشق کریٹ کریں، خود بخود سب کچھ چھوڑ دے گا. محبت پیدا کریں، اہل بیت کی محبت. اور یہ وہ محبت ہے کہ جو ہماری خود ساختہ نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جس کے لیے پروردگار نے رسول خدا کو کہا کہ اگر اجر رسالت چاہتے ہو یا اگر مانگتے ہو تو کچھ نہ مانگو. کہا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کچھ نہیں مانگتا، صرف مودت فی القربہ، مودت مانگ رہا ہوں. یہ وہ محبت ہے جسے پروردگار نے چاہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو. تب دنیا تاریخ جتنی بھی کوشش کر لے اس محبت کو دل سے نہیں نکال سکتے. عزیزان محترم، امام نے اپنی زندگی میں کیا. لیکن آئے امام سے پوچھیں کہ امام کے لیے کیا فضیلت ہے، امام اپنے آپ کے لیے کیا افتخار کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ کفا بفخرن، میرے لیے فخر یہ ہے پروردگار کہ
کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. بندگی کو افتخار سمجھتے ہیں امام. کیا یہ بندگی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ نہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا مولانا خاص طور. اسلام سیکریفائس مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے. وہ خاتون اول کہ جن کی آج وفات کی شب ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر سب دے دیا. اسلام کی خاطر جو کچھ تھا اس دور کے اندر کہ جہاں پر رسول خدا سے کہا گیا، رسول خدا کو بعد میں جو اور ازواج تھی رسول خدا کی، کہ آپ حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں. آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کی شان میں گفتگو کرتے ہیں. اگر کچھ قربان کرتے ہیں تو ان کے جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعد ازواج نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، مگر خدا نے آپ کو اور نہیں دی ازواج. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنا مال دیا. جب لوگ مجھ سے منہ موڑ چکے تھے تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا. جب لوگ مجھ پر بہتان ڈالتے تھے، مجھے مجنون اور ساحر کہتے تھے، تو خدیجہ نے آ کر میرے دل کو جو ہے وہ دلاسا دیا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. وہ دور جہالت کا دور، اس دور کے اندر اگر آپ جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. غار حرا ابھی تو پھر آپ کے لیے راستے بنے ہوئے جانے کے لیے. اس دور کے اندر جب رسول خدا غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، وہ خاتون اس دور میں وہ خاتون اس مسافت کو طے کر کر رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. اگر یہ آسان ہے اس دور میں کہ جہاں سب لوگ دشمن ہیں، اور اس دور میں کہ جہاں پر فساد ہے معاشرے میں، لیکن وہ خاتون طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے. طاہرہ یعنی پاک ہے، طہارت. یہ آسان بات نہیں ہے. یہ تاجر بھی ہے، کام بھی کر رہی ہیں، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پاکیزگی اور طہارت یہ بہت بڑا پیغام ہے آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو کام کرتی ہیں یا کام کے لیے باہر جاتے ہیں یا آفس میں، ویسے کہ بھائی حجاب کرنا اور حجاب بھائی مشکلات ہیں یا مثلا کام میں یوں کرنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کا آج کا معاشرہ اس جہالت کے دور سے تو پھر بہتر ہے نا. اس جہالت کے دور میں وہ کام بھی کر رہی ہیں مگر پاکیزگی اور عفت اور دامنی کو اولویت پہ رکھا ہوا ہے. یہ مگر ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم نے ان شخصیتوں سے اپنی زندگی میں رول ماڈل تو لینا نہیں ہے. یہ تو ہم نے صرف اپنی گفتگو کے لیے شخصیتیں رکھی، مجلس ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، باقی ہماری زندگی کہاں اور یہ لوگ کہاں. ہم تو کمپیریزن یا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ان سے کچھ لینا. یہ دیکھیں کہ اپنے پورے مال کو سب کچھ دے دیا رسول خدا کی خدمت میں. حتیٰ جب رسول خدا نے روایت ہے، پہلے سنت نے بھی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ قریش میں بھوکے ہیں اور کچھ ہیں، تو رسول خدا نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب کو بلا لیجئے. سب کو بلایا، سارے قریش سب لوگ آ گئے اور اپنا سارا مال رکھنا شروع کر دیا، سونے جو کچھ بھی تھا. اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا پہاڑ سے مراد اتنی بڑی وہ جگہ مال و دولت سے بن گئی کہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو ادھر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا تھا. اور یہ روایت خلیفہ اول سے نقل ہے کہ میں اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا خدیجہ نے اپنا مال رسول خدا کو کہا کہ یہ آپ کا مال ہے. آج تو ہماری بعض مائیں بہنیں گھروں کے اندر کچھ گھر سے لے آئیں تو ساری زندگی جتاتی رہتی ہیں آپ کے پاس تھا کیا، آپ تھے ہی کیا. اچھا بہت سارے تو ایسی بھی خواتین ہیں نا کہ پہلے آپ کیا تھے، میری شادی ہوئی جب سے تو آپ کو تو رنگ لگا ہے. اس کو بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ کی قسمت تھی، آپ کی وجہ سے آئے، لیکن اب اس کو ساری زندگی میں سنتا ہی رہوں گا کیا. آگے ہی بڑھے. یعنی ہم تربیت نہیں عزیزان محترم. یہ ہے، یہ فیکٹ ہے. ہماری زوجہ بھی ہمیں کہتی ہیں، کہتے ہیں آپ پہلے کون سے کو بہت بڑے مولانا تھے، جب سے ہم سے شادی ہوئی دیکھیں اب آپ دیکھیں. میں نے کہا جی آپ ہی کی بڑی مہربانی ہے.
آپ ہی کی وجہ سے میں دنیا میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. یقیناً بہرحال ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. ہر جگہ پر صدر اسلام میں بھی کامیاب ایک خاتون دی تھی رسول خدا کی حمایت کی, تو آپ نے بھی ہماری حمایت کی. یقیناً میں اس میں ان کی زحمتوں کو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال وہ جو قربانی ہے, وہ جو سب کچھ دے کر اپنے وجود کو ختم کر دینا ہے, وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور جتنا بھی دیتے ہیں ہمارے یہاں خواتین کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم, کیونکہ ہم مادی نگاہ ہے ہماری, ہم ہر چیز پہ مادی نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے. اور پھر جو معاشرے کے اندر, کیونکہ بہرحال موضوع خواتین کا ہے تو زیادہ خطاب انہی سے رہے گا, اب اچھا ہو کہ بہرحال برا, ہم تو اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں, گھر تو ہم نے بھی جانا ہے آخر کار ایک نہ ایک دن. تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان خواتین سے الگو لیں, رول ماڈل لیں کہ انہوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی. کیا ہم, ہماری مائیں بہنیں, یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں ویسی, میں اپنی بیٹی کے لیے حضرت خدیجہ کی شخصیت کو کھول رہا ہوں, حضرت سیدہ کی شخصیت کو, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو ان کے آگے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے. کیا میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ کل کو جس گھر میں جائے واقعاً سیکریفائس کرے, قربانی کرے, گھر کو جنت بنائے. پہلے زمانے میں مسائل دیکھیں, مسائل تو ہمیشہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر. کون سا گھر ہے کہ جہاں پر مشکلات نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, انسان ہے, انسان خطا ہے, غلطیاں ہیں. لیکن پہلے ڈائیورس ریشو اتنا نہیں تھا جتنا ابھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال میں کافی ملکوں میں ٹریول کیا اور ڈسکشن کی, اور جو ایکسپیرینس ملا وہ کیا ہے, سب سے بڑی وجہ والدین کی اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اس کو خراب سے, نہیں, مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو پروان چڑھا رہے ہیں تو بیٹے بولا اس کو اس طرح تربیت دیں کہ اس نے کل کسی اور گھر میں جانا ہے, اور جب وہ کسی گھر میں بھیج دی ہے تو پھر کچھ اس کو خود فیصلے کرنے دیں. پہلے یہ مشکلات جہاں زندگی میں اس سے فائدے ہیں, وہاں سب سے بڑا نقصان بھی یہی ہے. کیا ہے کہ پہلے اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا تھا, شوہر واپس آتا تھا, آ کر تھوڑے دو چار لفظ بول کر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی وہ گھر سے باہر نکلا نہیں, ابھی واٹس ایپ اسکائپ شروع ہو گیا, ساس کے ساتھ, بہن کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. اچھا ادھر تو ایسا ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے, وہ تو ابھی گیا نہیں, ہاں دیکھو وہ یہ کر رہا ہوگا, آفس میں کوئی اور ہوگا, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ساس تمہاری ایسی, یعنی کچھ نہیں ہے. اور وہ اتنا پک جاتا ہے کہ آج معاشرہ اکھڑا ہوا ہے. آپ کہیں یار میں تو گھر سے صحیح نکلا تھا, واپس آیا, وائف صحیح طرح چہرہ ہی نہیں کرا رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب آپ اپنے اوپر سوچ رہے ہیں کہیں کچھ پتہ نہیں کیا مصیبت گر گئی تھوڑی دیر کے اندر. کچھ آپ انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ کون سا پہاڑ گر گیا تھوڑی دیر میں, یہ نہیں پتا خود پہاڑ جو مصیبت گھر کے اندر, یہ جو اسمارٹ فون ہے نا, یہ خود بہت بڑا پہاڑ ہے, یہ سب کے پاس ہے. اور پھر یہ ہے ہر وقت کی رپورٹ, کھانا کیا پک رہا ہے, دن میں کیا پک رہا ہے, شام کو کیا پک رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم, اصلاح کریں معاشرے کی. ہم جب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑیں, اس کو تھوڑی دیر. وہ اپنے بھائیوں پر کندھے رکھ کر, اپنے گھروں پر کندھے, میرے تو بھائی یہ, میرے تو بھائی وہ, میرا تو یہ, گھر برباد. بھائی جس سے شادی ہوئی ہے اس کی بھی کوئی اپنی ہوئیت ہے نا. ہر گھر میں مشکلات 100 ہیں, ہمارے اپنے گھر میں مشکلات ہوں گی. آج اگر میں کسی اور کی بیٹی کا خیال نہیں کروں گا, کل میری بیٹی کا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا. یہ تربیت ہے, نکات ہیں. ان سرسخت دور کے اندر حضرت خدیجہ کس طرح, کتنے لوگوں نے اعتراض کیا حضرت خدیجہ کے اس ٹائم, کتنے لوگوں نے اعتراض کیا جب رسول خدا سے شادی ہوئی ان کی کہ یہ کیا کیا. کیونکہ ظاہر ہے لوگ کفار قریش تھے سارے, اور جانتے تھے کہ کتنی جو ہے وہ ملکہ عرب کے نام سے مشہور تھی, سید بطحا کے نام سے, سیدہ بطحا مشہور تھی وہ, لیکن کتنے رشتے تھے. اب وہ ہمارے برادران اہل سنت کی روایت میں ہے کہ جو ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی, لیکن ہمارے اہل تشیع میں پروف نہیں ہے, ان کی کوئی شادی نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں جو کچھ اولادیں تھیں تو وہ بھی ہسٹری نے پروف کیا کہ وہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھیں, وہ ان کی بہن کی بچیاں تھیں جن کی انہوں نے پرورش کی تھی. پاک اور طاہرہ تھیں, خاندان بھی بہت باعزت خاندان تھا. لیکن کتنا ان کو سننا پڑا قریش کا, کتنی چیزیں سننی پڑی, مگر کی, برداشت کی, اسلام کی خاطر, دین کی خاطر. پہلی خاتون ہیں روئے زمین پر اس جہالت کے دور میں جس نے توحید کا اقرار کیا.
توحید کا آسان ہے. یعنی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، جہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں، وہاں پر توحید کا لا الہ الا اللہ کہنا آسان تھا؟ نہیں. یہ میں تعلیم دے رہا ہوں اپنی بیٹی کو کہ لا الہ الا اللہ تو بیٹا سمجھو زندگی کے اندر. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا باقی سب چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا میں اپنی بیٹی بہن کی پرورش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مقصد حیات کا قیامت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. کچھ ہو جائے تو بیلنس کر لینا زندگی کو، کچھ ہو جائے تو سن لینا. کیوں؟ ہدف قیامت ہے، ہدف خدا ہے. جب خدا ہدف ہو تو آپس میں انسان رنجش بھی نہیں کرتا، حسد بھی نہیں کرتا، کینہ بھی نہیں رکھتا، بغض بھی نہیں رکھتا. مگر کیونکہ میں نے ان خواتین کو، جہاں رسول خدا، ابن عباس نے روایت کو کہا کہ رسول خدا نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، 4 لکیریں کھینچ کر کہا کہ یہ 4 خاتون ہیں جو جنت کی خواتین ہیں. کہا پہلی خدیجہ، دوسری میری بیٹی فاطمہ، تیسری مریم، چوتھی آسیہ. یہ خواتین ہیں. یہ خواتین میرے گھر میں رول ماڈل ہیں، یہ نہیں بتائیں. کتنا ان کا تذکرہ ہے، کتنی ان کی کتابیں ہم نے پڑھوا دی اپنی بچیوں کو، اولاد کو. ابھی ہماری بچیاں جو آج کل بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، وہ تو ڈزنی کی پرنسس ان کے لیے رول ماڈل ہے. اور فروزن کی جو ہیں وہ تصویریں، وہ کمروں میں وہ وال پیپر ہونے چاہیے، وہ کور ہونے چاہیے، سالگرہ ہو تو وہ تھیم ہونی چاہیے. وہ رول ماڈل ہے ہمارے ہاں. وہ جو کہ آپ کو تو پھر اتنا پتہ بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اینیمیشن دیکھیں تو صحیح، کہ وہ جو خرافات، وہ جو نامحرم تعلقات آپ کی بچیوں کو بچپن سے فیڈ کرائے جا رہے ہیں. مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ہم تو مولانا فضائل اس طرح نہیں پڑھتے جیسے وہ آگے پڑھ رہے تھے. تو ساری زندگی واہ واہ کرتے رہیں گے کیا؟ عمل کب کریں گے؟ عمل کب کریں گے؟ مطلب ساری زندگی آئے کوئی آپ کو واہ واہ کرائے، بس آپ اپنے گھر چلے جائیں، یہاں سے وہ اپنے گھر چلا جائے، اس کے بعد زندگی وہی گزرے. بچے تباہ ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جوان گناہ کر رہے ہیں، حرام لقمے ہم کھاتے رہیں. تو پھر اس ممبر کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں. یہ ممبر ہدایت کا ممبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم کو جو آپ بلا رہے ہیں مطلب ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے نہیں جی وہ ہزاروں کا مجمع ہو تو پھر مولانا ہے. اگر حق کی بات کہہ رہا ہے، 2 بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، بات حق کی کر رہا ہے، وہ آپ سنیں اور آپ اس کو پروموٹ کریں. دشمن اپنے کام میں پروموٹ کر رہا ہے. آپ دشمن کو دیکھ لیں، میوزیکل کانسرٹ آپ ان کے دیکھیں، کتنے دن پہلے ٹکٹ ان کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ شیطان پرستی ہے نا. کتنا بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں تو مولانا ہیں جو آ رہے ہیں، یہ ہے وہ. جب حق پر اگر کوئی بات کر رہا ہے جنہوں دیکھیں، سچ کڑوا تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہے. اور حق کے بدلے شاعر کہتا ہے کہ سولی چڑھا دیا لوگوں نے، میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. تو حق تو ہوگا. دیکھیں میرا قطعاً مقصد یا کسی بھی عالم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دیں یا آپ کو خدا نہ اتنا. بہت اچھے ہیں جو آپ مسجد ممبر میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی تو آگے تو بڑھیں. تھوڑا سا ہم اپنی اولاد کو خود بہتر کریں نا. وہ جو امام جو جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، وہ جس امام نے میرے گھر میں آنا ہے، کیا میں نے ماحول بنایا ہے اپنے امام کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے؟ عزیزان محترم، ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا. سیدۃ النساء العالمین ہے، خاتون ہے، عبادت میں پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے صرف نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم کیا ہے. 3 شخص نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں، ایک رسول خدا اور ان کے پیچھے مولائے کائنات اور حضرت خدیجہ. یہی تو کمال ہے کہ مولائے کائنات نے یعنی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی ماحول کے اندر، یعنی جب ہاتھ میں آنکھیں کھولی تو رسول خدا تھے، اور کھولتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ. امام ہے. اس کو ہم کمپیئر نہ کریں. ہم لوگ بعض اوقات پتہ نہیں کن سے کمپیئر کرتے ہیں عزیزان محترم، مگر علی کے مقابلے میں بھی کوئی آ سکتا ہے. اصل آج تصور ہی نہیں ہو سکتا. جب نبیوں کو نبوت عطا نہیں ہوئی علی کی ولایت کے بغیر،
آپ کہاں کمپیئر کرتے ہیں مولا کائنات کو مادیت کے ساتھ؟ جنہوں نے اسلام اپنی آخری عمروں میں قبول کیا ہو، کیا وہ مولا کائنات کے ساتھ کہیں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ امام ہے، حق کا امام ہے، خدا نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا یہ خاتون نماز پڑھ، نماز قائم کی، سختیوں کو برداشت کیا۔ وہ خاتون جو کہ یعنی اتنی ثروت رکھتی ہوں، شیب ابی طالب کے اندر ہمارے استاد نے روایت نقل کی، عزیزان اتنی ثروت مند خاتون ہو، کہتے ہیں اس سختی کی حالت میں بھی خاک پر سوئی ہے۔ تصور کریں اتنی بڑی خاتون نہ خود سوئی بلکہ اپنی بچی کو بھی سلایا حضرت سیدہ کو۔ کتنی سختیاں تھیں ان چند سالوں میں جو اہل بیت اور رسول خدا اور ان کے ماننے والوں پر کفار قریش نے لگائیں، سینکشنز جو لگائیں۔ آج کل کے دور کے حساب سے آپ اس کو سینکشنز ہی کہہ لیں گے نا، یہ باہر نہیں نکل سکتے، کوئی ان کو یہ نہیں دے سکتا، کوئی ان کو، مگر 3 سال رہا اور وہ پھر سب کچھ خود ہی ختم ہو گیا جو عہد نامہ تھا۔ خدا جب سب خدا کے لیے تھا تو سب خدا نے آگے کامیابی دینی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم دبا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، مگر وہی رسول ہے۔ آج دنیا میں ہر ملک اور ہر شہر کے اندر ہر وقت ایک اذان ہو رہی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ کمال ہے یہ، میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا ہے کہ اس کی خاطر سب کچھ کیا۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے جو کچھ دیا پروردگار کی خاطر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام باقر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا معراج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل سے رسول خدا نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو میں آپ کے لیے کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے رسول خدا، خدا کا اور میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے گا۔ اللہ اکبر، خدا سلام بھیجا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ آئے، رسول خدا نے سلام کہا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ساری سلامتی ہے ہی پروردگار کے لیے، حضرت جبرائیل کو بھی میرا سلام۔ اتنا سب کچھ کر کر بھی کہیں زندگی میں جتایا نہیں حضرت خدیجہ نے کہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں۔ جملے دیکھیں آپ وصیت ناموں میں حضرت خدیجہ کے، یہ سیرتیں ہیں، یہ سیرتیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے، یہ سیرت میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تربیت میں یہ سیرتیں کہاں ہیں کہ جہاں پر آخرت کو آگے رکھا جائے اور دنیا کو پیچھے رکھا جائے؟ یہاں تو ہمارے یہاں، میں خود اپنی بیٹی کی یاد کروں گا، سامنے والے کا بینک بیلنس کتنا ہے، سیٹل ہے کہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے معیارات دین ہے، دیندار ہے، متدین ہے، علل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے، اور دے دو بیٹی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح پڑھاؤ، میں فضل و کرم کرنے والا ہوں، تو ہمیں قرآن کی آیتوں پہ تو یقین ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے بینک بیلنس پہ یقین ہے۔ کسی کو کیا پتا آج کیا ہے کل کیا ہو جائے گا انسان۔ اگر دین کی خاطر دیکھیں، جس زندگی کی شروعات مادیت ہو، دنیا ہو، اس کا اختتام کیا ہوگا؟ آپ خود رکھ لینا، جس چیز کو آپ شروع کر رہے ہو، کام سنت الہی ہے، کام الہی ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے تسکین، ہم نے تمہارے لیے سکون قرار دیا ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو۔ اب وہ ایک الہی کام، رسول خدا کہتے ہیں کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی ہم اس سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی شروعات کیا ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ عموم معاشرے میں گناہ، بے حجابی، برائی، ایکسٹرا اسراف کرنا، مہنگے لباس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرضے لے کر، اب تو خیر کرائے بھی مل جاتے ہیں، کپڑے وپڑے سب کچھ، سب کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ سب؟ آپ کے سکون کے لیے تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ یہ آپ جب شروعات کریں گے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ جائے گی تو کیا تہجد کی نماز پڑھے گی جا کے رات کو؟ وہ تو بولے گی پتہ نہیں 20,000 کا تو میں نے میک اپ کیا تھا، میں منہ کیسے دھوں گا؟
یہ کون سوچتا ہے کہ اس نے جا کے، خود دولہا بھی ہے، یہ سوچتا ہے کہ جا کے اس نے رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے جا کے، یا فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ کوئی سوچتا ہے؟ یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹا بیٹی کو تربیت، بیٹا آپ نے صبح نماز بھی پڑھنی ہے، یا جا کے جو اب شام سے پارلر میں بیٹھی ہوئی ہیں واجبات ترک کیا آپ نے، اس کو یہ کوئی سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا. اور ہیں ہم سب مسلمان، قصیدے پڑھا دیں آپ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، شادی میں بس پڑھا دیں، کسی نوا خان کو پڑھا دیں، اور یہ بہت مذہبی ہوئے تو ہم یہ کرا دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کرائیں گے ہم. اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں آخرت میں ہماری شفاعت بھی ایسے سیدہ کریں، اور پھر اگر مولانا مجلس میں بول دے تو بولے اگلی دفعہ اس کو نہیں بلاؤ بھائی، یہ تو بہت ٹینشن دیتا ہے. یہی ہے ہمارا، اور کیا. نہیں بولا بھائی کیا کریں گے ہم، کسی اور کو سنائیں گے جا کے، ہمارے لیے کیا. اور دنیا سننا چاہتی ہے جانے محترم، دنیا تشنا ہے، حق کی تشنا ہے. کب تک آپ ممبر سے کیپسول کھلاتے رہیں گے، پبلک جھومتی رہے گی. وہ ہمارے بھائی جو ہیں، وہ بھائی لوگ، وہ مدینہ جانا ہے وہ اسی میں گھوم رہے ہیں. وہ بھائی مدینہ کی گلیوں میں جا کے بھی باہر آ جائیے، وہ مدینہ جا کے بھی وہ دادا دربار دیکھ چڑھا دینا، میں بسا ہوا تھا. بھائی باہر ہم آگے آئیں، قوم کو آگے بڑھائیں. مطلب دنیا اسپیس ٹیکنالوجی لرن کر رہی ہے، دنیا نینو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، ہولوگرام کریٹ ہو رہے ہیں، شخص ایک جگہ ہوگا کئی جگہ دیکھا جائے گا. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور مکتب امام جعفر صادق کے ماننے والے ابھی تک ان کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، ابھی تک وہی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں کہ بھائی مطلب ابھی ماتم زیادہ کرنا ہے یا پہلے نماز پڑھنی ہے، یا پہلے نماز ہوگی پہلے ماتم آ رہے. یہی مسئلے حل نہیں ہو رہے، آج تک 14 سال ہو گئے. امام حسین نے اس لیے قربانی دی تھی کربلا میں کہ ہمارے یہ مسائل ہوں. امام نے کہا تھا کہ عبودیت اور بندگی کے کمال پر پہنچو، کربلا یہ ہے، دنیا میں تم سے آگے کوئی نہ ہو. مگر ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہماری گفتگو دیکھ لیں، ہماری بیٹھکیں دیکھ لیں، ہماری طاقت ہے. اس دن مجلس میں پڑھا تھا، ہمارے بہت محترم دوست کل مجھے ملے اور کہنے لگے آغا صاحب وہ ایک آپ نے اس دن مجلس میں بات کہہ دی تو اس کو تھوڑا وضاحت کر دیں. بات ہوئی تو کہنے لگا نہیں آپ تو وہ ذہن میں غلط آ رہا تھا، تو کچھ لوگوں کے اور کے ذہن میں بھی ایسے ہی ہے. میں نے کہا اگر آپ نے مجلس سنی ہے تو اس کے اگلے منٹ میں میں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی تھی. کہتا ہاں وہ شاید سنی نہیں. تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنی چیز سمجھ آتی ہے ہم کاٹ لیتے ہیں. اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے بھی خطرناک. یہ مولانا نے بولا تھا، یہ مولانا نے بھی کاٹ کے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دو. کچھ اور اپلوڈ نہیں ہوتا، صرف مولوی کی باتیں بیچارے کی اپلوڈ ہوتی ہیں، اور تو کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں ہو رہی کیونکہ ہم فارغ لوگ ہیں. تو وہ کہنے لگے چلے آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو توضیح دے دیے گا. تو اس دن ہم کمپیریزن کر رہا تھا میں فرعون، شداد اور اس کے مقابل میں آنے والے جو شخص تھے. تو صدام کا ذکر آیا، تب صدام کے مقابلے میں ظاہر امام خمینی کا کرنا تھا. تو وہاں پر میں نے کہا بھائی امام خمینی کیونکہ سید ہیں، سادات ہیں، تو سورہ کوثر کی تفسیر ہے. اور سارے سادات، اصل اتم سادات سورہ کوثر، یعنی ہم نے خدا کہہ رہا رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایسی دی کہ جس کی اولاد کثیر ہوگی تا قیامت تک سادات رہے گی. اب اس کے اتم مصداق تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں، وہ سید ہیں کہ جو واقعاً سیرت ائمہ پر چل رہے ہیں، اس ائمہ پر. اب وہ چاہے آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ ہوں، سید سستانی رضوان حفظ اللہ ہوں، یا پھر حتیٰ نکن صاحب ہمارے، علامہ ذیشان حیدر جوادی، سب سادات ہیں. اور اگر کسی قابل میں بھی اللہ کرے کچھ ہو جاؤں تو میں بھی بہرحال اسی طرف آؤں گا. تو میں نے کہا کہ کہنے ہاں نہیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ نے اس ٹائم ہمیں ایسا لگا آپ نے پتہ نہیں امام خمینی کا نام سے ویسے بھی لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. عزیزان محترم آپ یقین کریں اس دور حاضر میں اگر کسی کو ٹینشن ہے دشمن کو اسلام کے، وہ انہی ناموں سے ہے. آپ دشمن کے تیروں سے سمجھ جایا کریں حق پہ کون ہے. اب آپ چاہے کچھ بھی سمجھیں، آپ یہ دیکھیں بھائی تیر کہاں جا رہے ہیں، دشمن کی نگاہیں کدھر ہیں، اسی سے پہچان لے آدمی کہ بھائی حق پہ کون ہے. تو بہرحال امید ہے میں نے واضح کر دیا. اور نہیں واضح کیا تو اس مجلس کے 38 منٹس کے آن ورڈ میں نے بھی نوٹ کیا ہوا ہے. آپ آن لائن مجلس آپ جب دیکھ لیں تاکہ وہ درمیان میں وہ کہنے لیں وہاں صاحب کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بہرحال لوگ بھائی اتنی 100 باتیں اچھی کر رہا ہے اس کو بھی تو پکڑ لو.
اس سے بھی تو کچھ زندگی میں لے لو, وہ ایک ہی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, ہم بھی اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے سے بات کر لیں. اگر مطلب 100 باتیں انسان کہ آپ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, آپ پوچھیں صحیح. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پوچھ لیں. خیر انہوں نے مہربانی کی, مجھے بات بتا دی کہ وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں عجیب سا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن ہم سب دیکھیں عزیزان و ہدایت, میں بھی خطا کر سکتا ہوں, میں کو معصوم تو نہیں, خدا نہ خواستہ. ممبر پر بیٹھا ہوا ہے آدمی, زبان جو ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے, 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آیت انسان غلط پڑ جاتا ہے, زیر زبر اوپر نیچے ہو جاتی ہے. تو مطلب آپ اتنی تو گنجائش دیں مولانا کو کہ مطلب آپ بولتے ہیں انہیں بالکل پرفیکٹ چاہیے, بالکل ایسا چاہیے کہ بس اس سے ہم سب کچھ کر لیں, یہ مولوی کچھ نہیں جانتا ہے. وہ بیچارہ کھڑا ہو کے غلطی سے پانی پی لو, دیکھا وہ رات کو بول رہے تھے, اس دن تو کھڑے ہو کے خود پانی پی رہے تھے, وہ غلطی ہو گئی, بیچارہ بیٹھ نہیں پایا, غلطی کچھ. انسان ہے, فرشتہ تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اسی معاشرے کا مولوی ہے, اس سے بھی 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو آپ اچھی باتیں لے لیں, آپ بری باتیں نہ لیں, اس سے آپ اچھی باتیں لے لیں. صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان وطن, ہم رول ماڈل لیں, ان خواتین سے رول ماڈل ہیں. اور خاتون کا کردار اسلام میں امپورٹنٹ ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے خاتون کا کردار نہیں ہے. خواتین نے اپنا بھرپور کردار صدر اسلام میں ادا کیا, چاہے وہ جنگیں تھیں, چاہے وہ گھروں کے اندر, شہروں کے اندر, چاہے وہ تربیت تھی. آپ کو سارے اصحاب اور مجاہد جب باہر نظر آتے ہیں تو یقیناً گھروں میں سکون تھا تو یہ باہر تھے. اور یہ خواتینوں کے کمالات تھے صدر اسلام کی کہ انہوں نے ایسی تربیت کی, ایسے ماحول دی. اور بہترین مصداق انہی خواتین کی کربلا میں نظر آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ خیموں کے اندر رہتے ہوئے ان سخت حالات میں بھی اپنے اس وجود کو قائم رکھا. اس عظمت حضرت خدیجہ کہ جو اپنے ان سختیوں کے دور کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے بھی, کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ رسول خدا کو بیٹھ کر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو کہ کتنی سخت زندگی آ گئی, پہلے میری زندگی بہت اچھی تھی. کیونکہ یہی کمال تھا, یہی دیکھا ہوا تھا, اپنے سامنے چیزوں کو دیکھا ہوا تھا. ہمارے ہاں زندگی میں سختی بڑھ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ایک دم, بیٹی شادی ہو کے کہیں گئی, ذرا سے حالات سخت ہوئے, میں تو اپنے ابا کے گھر میں بہت اچھی تھی, یہ تھا تو وہ تھا. نہیں, زندگی ایسی ہے تو یہی تو زندگی ہے, کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے. اور پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, ہمارے بھی والدین. جب بہنوں کی شادی ہو تو بیٹا آپ جنازے گھر پہ آئیں گے, اس سے پہلے گھر نہیں آنا. جب آپ یہ ذہن میں ڈال دیں تو وہ اپنے گھر کو بناتی ہے, بگاڑتی نہیں ہے. جب اسے پتا ہو کہ واپسی کا راستہ کلوز ہے, ابھی تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کہتے ہیں نہیں بس گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ. کتنے میں ابھی ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, کتنے ایسے کیسز ہیں, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کچھ ایسی بات نہیں ہے, مگر صرف گھر والوں نے بولا گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ. گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ بیچارہ جوان, پریشان, کیا آواز, میں نے تو ابھی شادی کی تھی, قرضے لے کے تو میں نے شادی کی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے, میں کیا کروں. ماں کے گھر بیٹھی ہے, صحیح ہے, میرے گھر آتی ہے تو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے, ایک دوست ہمارے کہنے لگے بیچارہ جوان, کہہ رہے میرے گھر آتی تو میری ماں سے مشکل ہے, اس کو پتہ نہیں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارے کی ایک ماں ہے, ایک ہی بیٹا ہے, اور ماں بھی ویل چیئر پہ. وہ کہہ رہا ہے آغا صاحب میں بتائیں ماں کو کس کو دوں. یہ ظلم ہے عزیزان محترم. یعنی وہ ماں جس نے اسے ساری زندگی پالا ہے, اس کو اس قابل کیا ہے, وہ شادی کے بعد اس کو کیا وہاں چھوڑ دے, کسی اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دے. یہ تربیت ہے, یہ اسلام نے سکھایا ہے. آج کی جوان لڑکیاں, ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, وہ کون تربیت کر رہا ہے ان کی؟ میں نہیں کر رہا تو کون کر رہا؟ بولیں گے ہم تو نہیں کر رہے, تو پھر ٹی وی ڈرامے کر رہے ہیں. تو نہ دکھائیں آپ اتنے ٹی وی ڈرامے اپنی بیٹیوں بچیوں کو, تو خود بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ کیوں نہ دیکھیں؟ وہ ڈرائیو کر رہا ہے سوسائٹی کو. یہ فقدان ہوا ہے عزیزان محترم. چند ماہ نہیں ہوتے ہیں لڑکیاں گھروں میں, یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ پہلے ہوتا تھا مطلب ایک انسان نے کوئی زندگی گزار لی, 12-15 سال آتا, وہ بھی تعجب کرتا تھا 15-20 سال بعد ایسی کیا بات ہو گئی کہ انسان ڈائیورس لے رہا ہے. لیکن ابھی تو 3-4-6 مہینے ہوتے نہیں ہیں ڈائیورس. اور وہ ہر چیز وعلیکم السلام, اس چیز ہر چیز کیا ہو گئی, ڈسپوزیبل ہے. وہ لڑکی کو پتا ہے کہ آج 6 مہینے ادھر ہوں, کل کہیں اور 6 مہینے, کل کہیں 6 مہینے اور. یہ رشتے ہیں, یہ تربیت ہے, یہ اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر
ان خواتین کی سیرتوں کو اجاگر نہیں کیا. 25 سال حضرت خدیجہ رسول خدا کے ساتھ رہی، اور رسول خدا نے جب تک حضرت خدیجہ تھی کوئی اور شادی نہیں کی. جب خاتون سکون دے مرد کو، مرد کبھی بھی اپنی آنکھیں بھی باہر نہیں اٹھاتا، لیکن جب آپ سکون برباد کریں گی تو وہ مجبوراً اپنی آنکھوں کو باہر اٹھائے گا. یہ کوئی نہیں سوچتا. آپ گھر کو سکون بنائیں نا، گھر ایسا ہو کہ مجھے شوق ہو، میرا دل چاہے کہ میں گھر جاؤں. یہاں وہ باہر ٹہل رہا ہوتا ہے، کیوں یہاں پر آخر میں جائیں گے، بالکل جا کے سو جائیں گے، بس کیوں گھر جا کے کیا سننی پڑیں گی، اور کیا کیوں ایسا کیوں ہے عزیزان محترم؟ یہ کون سا معاشرہ؟ یہ امام زمانہ کا انتظار ہو رہا ہے، یہ امام زمانہ کو معاشرت دے رہے ہیں، یہ اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہی در ہے جو بچا سکتا ہے. اسی در پہ آئے، اسی در سے مانگیں. آیت اللہ مراشی نجفی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. عزیزان، یعنی مانگنا در سے بہت بڑے آیت اللہ ہے. آپ قم میں جائیں تو ان کا الگ سے مدرسہ ہے، لائبریری ہے، دنیا کی بڑی لائبریریوں میں لائبریری شمار ہوتی ہے. باہر ہی ان کو دفن کیا گیا، لکھا ہوا ہے باہر ان کی وصیت کہ جس سجدہ گاہ پر میں نے 70 سال سجدہ کیا اس کو میرے ساتھ دفن کرنا. سجادے کہتے ہیں میں اوائل جب قم میں تھا تو مجھے مشکل، میں بی بی معصومہ کے روزے پر گیا اور میں نے بی بی کو بڑا اس طرح کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، لیکن بی بی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی مسائل نہیں ہیں. اور کہتے ہیں میں بہت تھوڑا سا قلعہ گریا، رویا میں بڑا، اور اسی حالت میں ایک ناراضگی کی حالت میں گھر آ گیا. گھر آیا اور گھر آ کر سو گیا تو میں نے دیکھا خواب میں دق الباب ہوا، دروازہ کھٹ، دیکھا تو حرم کا خادم اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو بی بی نے بلایا. کہتا ہے میں اٹھا، میں گیا حسین آئینہ جو سب سے بڑا صحن ہے، کل دیکھا کچھ خواتین صحن کو صاف کر رہی ہیں، تو کہا یہیں رک جائیے، بی بی خود تشریف لا رہی ہے. کہہ رہے میں نے دیکھا بی بی تشریف لے کر آئی. بی بی بالکل اپنی جد کی طرح، حضرت سیدہ کی طرح کمزور سی تھی، کیونکہ آیت اللہ مراشی کی ملاقاتیں امام حسین سے بھی ہے اور حضرت سیدہ کو بھی انہوں نے دیکھا. کہتا میں نے دیکھا کہ کمزور سی ہے. کہہ رہے میں گھٹنے جا کر ان کے سامنے آ کے بڑی تعظیم سے بیٹھ گیا، کیونکہ ذرا سید تھے تو ان کی جد لگتی تھی. آپ توسل دیکھے، مانگنا اور ان کا جواب دیکھے. بی بی نے کیا جملے گئے، کہا مراشی، شہاب مراشی نام، کہا تم جس دن سے قم آئے ہو نا اس دن سے ہماری تم پر نگاہ ہے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کریں؟ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا، گریہ کیا کہ میری آنکھ کھل گئی. میں دوبارہ حرم گیا، میں نے بی بی سے معافی مانگی اور کہا اس دن کے بعد میرے سارے مسائل حل ہو گئے. عزیزان ہمیں توسل کرنا آتا نہیں ہے ان ہستیوں سے. آپ کریں تو آپ کو دنیا کی جو بھی مشکل ہو، بیٹی کی شادی کی ہے، اپنے گھر کی مالی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو ہے اس لیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خاضعانہ جائیں کہ آپ ہی ہیں سب کچھ، آپ ہی لوگوں نے دینا ہے. ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ اور ہمارے پاس اور کون سا دروازہ ہے؟ اور یہ کریم ہے عزیزان محترم، یہ کریموں کے کریم ہے. یہ اپنے دروازوں پر دشمن کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، ہمارے کو کیا. خدام حرم مولا رضا نے بتایا کہ میں سو رہا تھا حرم میں تو مولا میرے خواب میں آئے، کہا فلانے دروازے پر سائل آیا ہوا ہے. میں اٹھ گیا، ظاہر حرم کا خادم تھا، خواب اس کے ہمارے جیسے خواب نہیں تھے. کہہ رہا میں دروازے پر گیا فلانے، تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کتا نظر آیا مجھے. کتے نے جیسے مجھے دیکھا تو چلنا شروع کر دیا مسجد کی گلیوں میں. کہتا ہے میں پیچھے جاتا تو دیکھا ایک جگہ جا کر کتا رک گیا اور اس نے اشارہ کیا تو جو گلیوں کے کونے پر نالیاں ہوتی ہیں اس جالیوں میں کتے کا بچہ پھنسا ہوا تھا. آغا انصاریان نے یہ واقعہ عرب مشہد مولا کی خدمت میں پڑھ رہے تھے. کہا یا امام رضا
ہم بھی آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اس کتے سے کم تو نہیں ہے عزیزان۔ یعنی وہ جانور کو آپ خالی نہیں بھیج رہے، اور ہم کیوں خالی جائیں گے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگے عزت۔ آخری وقت جب آیا حضرت خدیجہ کا، تو حضرت خدیجہ رسول خدا سے کیا کہہ رہی ہے کہ اے رسول خدا، میں نے پوری کوشش کی مگر اس طرح نہیں کر پائی جو میرا حق تھا آپ کی خدمت کرنے کا۔ اللہ اکبر، یعنی سب کچھ دے دیا، زندگی دے دی، سختیاں برداشت کر لی، اس پر بھی کہہ رہی ہے کہ جو حق تھا میں رسول خدا ادا نہیں کر پائی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ تربیت ہے، یہ سیرت ہے۔ کہاں بی بی نے پھر، اور بی بی نے کچھ وصیتیں کی، اور بی بی نے کچھ باتیں یعنی شرم و حیا کی وجہ سے خود رسول سے نہیں کہی۔ اپنی بیٹی کو بلایا جو چھوٹی سی تھی، کہا کہ بابا سے یہ کہہ دیجئے، میں نہیں کہہ پا رہی۔ کیا تھی کہ مجھے قبر میں خوف آتا ہے، میں کس طرح قبر میں جاؤں۔ وہاں پروردگار نے خود اپنی طرف سے حضرت خدیجہ کے لیے کفن بھیجا، کہ ظاہر ہے وہ خدیجہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لوٹا دیا، اللہ نے آخری منزلت سفر کا لباس اپنی بارگاہ سے حضرت خدیجہ کے لیے بھیجا۔ حضرت خدیجہ کو دفنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ نے وصیت کی، ایک وصیت آپ کی خدمت میں، چند وصیتیں کی۔ رسول خدا سے کہا کہ اے رسول خدا، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میرے جانے کے بعد خیال رکھیے گا کہ کوئی اس کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا حضرت، یا سیدہ، آپ صرف اس پر پریشان ہیں کہ بات اونچی آواز میں کوئی نہ کرے؟ آپ تو چلی گئی، آپ پر تو فاطمہ نے گریہ بھی کیا، بابا نے دلاسا بھی دے دیا، ہاں مگر بابا کے جانے کے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آپ ہوتی تو کیسے برداشت کرتی؟ آپ فرما رہی ہیں کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، مگر امت نے کیا کیا فاطمہ کے ساتھ؟ بات کرنا تو دور کی بات، ارے دروازے کو جلا دیا۔ ارے وہ ایک بچی خود حضرت فاطمہ ہے، جب ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، رسول خدا دلاسا دے رہے ہیں، آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، جو کہتی ہے کہ میں دیکھتی رہی اپنی ماں کے اوپر ہونے والے مصائب۔ کبھی میری ماں کو بنی ہاشم میں مارا گیا، کبھی میری ماں کو گھر کے اندر گھس کر مارا گیا، کبھی در و دیوار میں میری ماں آ گئی۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، ارے یہ بھی تو بیٹی ہے جو دیکھ رہی ہے، اس کو کون دلاسا دے گا؟ اور یہیں پر غم ختم نہیں ہوئے۔ ہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ چھوٹی تھی، آپ کو بڑے پیار سے آپ کی ماں کے جنازے سے اٹھایا گیا۔ آئیے کربلا کے اندر بھی آپ کے لخت جگر کی بھی تو ایک بیٹی ہے جو بہت چھوٹی سی ہے، اسے پیار سے نہیں ہٹایا گیا، اسے تازیانوں کے ساتھ ہٹایا گیا۔ ارے آپ کیسے برداشت کرتی حضرت خدیجہ؟ ارے یہ آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اور اگر یہیں پر بھی معاملے رک جاتے تو ہم پھر قناعت کر لیتے۔ میرا سلام ہو وقت کے امام پر کہ جمعے کا دن تھا، مولا مجھے معاف کریں کہ کوتاہی ہوئی، آج میں آپ کی گفتگو نہیں کر سکا۔ ہاں مصائب کے جملے میں آپ کی زبان سے اپنے مومنین کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ زیارت نائیہ میں وہ حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں کہ چھوٹی بچی ہے، خیال کیجئے گا، یہ میرا وقت کا امام کہتا ہے اسی چھوٹی سی بچی کے لیے حسین کی کہ سلام ہو میرا ان گالوں پر کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکفار۔
القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں پروردگار ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ جو بھی مومنین جہاں بھی درس مجلس عزاداری ماتم جلوس ہو رہا ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی اپنا حصہ ان نیک کاموں میں ڈال رہے ہیں ان ایام میں عزاداری کے، اور جو بھی اپنی ڈیوٹی ہے چاہے انتظامیہ ہو، چاہے کوئی پڑھنے والا ہو، چاہے باہر ڈیوٹی دینے والا ہو، چاہے مینجمنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، اوقاف ہے، یہاں پہ بھی جو بھی اپنی خدمتیں کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اس عظیم عبادت کو جو ہماری اصل درسگاہ ہے وہ اصل عزاداری ہے، پروردگار اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں محبت اور آپس میں امنیت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے قلوب میں محبتوں کے ساتھ پروردگار اس عزاداری کے صفوں میں ایک ہی ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کے صدقے میں اس اصل امام حسین کے پیغام کو ہمیں دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی کامیابی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں جلد سے جلد پیروز اور کامیاب فرما۔ پروردگار جو بھی اسلام کے دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو بھی ان ایام میں کچھ لوگ محروم ہو گئے ہیں، ہمارے ایک بھائی ان کے بھانجے کا جو انتقال ہو گیا ہے کہ پروردگار ان کے خاص طور پہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کی ہے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے گھروں میں جوان بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وسائل نہیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کے رشتے نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں پروردگار جیسے آپ نے ان ہستی پر کرم کیا انہی کے صدقے میں ہماری ان بہن بیٹیوں کی بہتر سے بہتر رشتے عنایت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے اسلامی پروگراموں میں چاہے وہ شادی ہو چاہے وہ جشن ہو جو بھی ہو ہمیں ایسا کام نہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی نہیں۔ ہماری ہر مجلس محفل ہماری ہر بیٹھنا اٹھنے کو پروردگار ویسا قرار دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔